میرا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ یہ تیرے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ تیرا الفاظ ہے، مجھے راستہ دکھا دے، مجھے پتہ ہے اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، تو مجھے راستہ دکھا دے۔ یہی انسان کی نیت ہوتی ہے جس وجہ سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں اسے ہدایت دوں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اب ایک کوسچن جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہی نیت ہوتی ہے نا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ سلامتی کے راستے پر آنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ مولوی حضرات یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا اب دیکھیں، جو مولوی حضرات یہ بات کر رہا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں قرآن سے ہدایت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے تو سلامتی کے راستے پر آنا چاہتا ہے نا، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے قرآن پڑھ رہا ہے مسلمان۔ اور مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیرے سے نور کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہیں میں نکالتا ہوں اپنے حکم سے، اندھیروں سے میں نکالتا ہوں اور نور کی طرف لے کر جاتا ہوں، روشنی کی طرف لے کر جاتا ہوں، اس قرآن کی وجہ سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہوں انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ یار میری کتاب کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، سیدھا راستہ چلاؤں گا، سلامتی کے راستے پر تمہیں لے کر آؤں گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر آتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، قرآن پڑھو میں ہدایت دوں گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر 16۔ تو کوئی بھی شخص آپ کو یہ کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ دشمن ہے۔ اس آیت کا اس نے انکار کر دیا، اس آیت کا اس نے انکار کر دیا یار، جس نے یہ بات بول دی ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، مولوی حضرات یار قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، علماء بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی جو ہے نا یہ ذہنیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن جو کچھ لوگ ہیں، جو کچھ مولوی لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہ بات مشہور کر دیا ہے کہ آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن صرف طالب علم کے لیے، آپ لوگوں کے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ایک ایک، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف طالب علم کے لیے؟ ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے میرے بھائی، ہر کسی کے لیے یہ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو مجھ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ یہ قرآن پڑھے، یہ قرآن پڑھے، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اس کے علاوہ کچھ یہ تعلق، یہ قرآن آپ کے بیچ میں انقلاب پیدا کرتا ہے، یہ قرآن آپ کے بیچ میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ آج لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں، لوگوں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، بات کرنے کی ان کو تمیز نہیں ہے۔ کدھر انسان بنایا اس کو؟ اس نے جو اتنی زیادہ تعلیم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک وہ پڑھتا رہا ہے، کون سی انسانیت اس کے بیچ میں؟ اپنے والدین کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چھوٹے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، حرام خوری اس کے بیچ میں پائی جاتی ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، زناکاریاں اس کے بیچ میں پائی جاتی ہیں، بے حیائیاں اس کے بیچ میں پائی جاتی ہیں۔ کون سی انسانیت اس نے سیکھی ہے ان 16 15 20 سالوں کے بیچ میں جو اس نے پڑھائی حاصل کی ہے؟ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، پہلے مہینے میں مجھے اس چیز کا فرق واضح ہو گیا۔ اس قرآن نے مجھے پہلے مہینے میں بندے کا پتر بنا کے رکھ دیا، اس قرآن نے۔ 14 سال میں وہ پڑھتا رہا ہوں پڑھائی، بندے کا پتر نہیں بنا، یہ قرآن ایک مہینہ پڑھا بندے کا پتر بن گیا۔ اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے آپ نے؟
اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے آپ نے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، آپ نے کوئی غلط کام ایسا نہیں کرنا جس سے آپ کا مالک آپ کا ناراض ہو جائے۔ اس قرآن نے مجھے مہینے میں بندے کا پتر بنا دیا، پڑھا لکھا جاہل، ٹھیک ہے، یہ محاورہ ہے نا، پڑھا لکھا جاہل ہے تو، وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، میں بھی پڑھا لکھا جاہل تھا، اس قرآن نے مہینے میں مجھے جو ہے نا ان پڑھ سے جو ہے نا ایک انسان بنا دیا۔ مجھے لوگوں کی قدر کرنے آ گئی ہے، اپنے رشتہ داروں کی قدر کرنے آ گئی، اپنے والدین کی قدر کرنے آ گئی ہے، جھوٹ سے بچ گیا ہوں، سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، نماز پڑھنے لگ گیا ہوں، نہیں پڑھتا تھا نماز، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھنے لگ گیا ہوں اس قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، اور اگر نہیں آپ کی نیت کچھ ہو رہا ہے، اس قرآن کو پڑھنے میں آپ کی نیت کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ پاک پھر کیا فرماتے ہیں، اگر یہ نیت ہے نا آپ کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا آپ کو مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلامتی کے راستے پر آ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اندھیرے سے نکل کے نور کی طرف آ جائیں، یہ نیت ہے تو آپ قرآن پڑھیں، اور مسلمان کی یہی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر تو آپ کی یہ نیت نہیں ہے تو پھر اس سے اپوزٹ نیت ہوگی، اس سے اپوزٹ نیت ہوگی نا، اس سے الٹ نیت ہوگی، جب الٹ نیت ہوگی تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 16، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، اور اس قرآن کے ذریعے سے میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ اب کن لوگوں کو اللہ پاک گمراہ کرتا ہے وہ بھی سن لیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نہیں گمراہ کرتا نافرمان لوگوں کو، فاسقوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، کیا وہ اللہ کا نافرمان ہے؟ کیا وہ فاسق ہے؟ اگر تو وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب اس کی نیت یہ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یار اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، مجھے ہدایت دے دے، میں تیرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تیرے سے محبت کرتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ تیرے الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں اللہ پاک، میرا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ یہ تیرے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ تیرا الفاظ ہے، مجھے راستہ دکھا دے، مجھے پتہ ہے اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، تو مجھے راستہ دکھا دے۔ یہی انسان کی نیت ہوتی ہے جس وجہ سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں اسے ہدایت دوں گا، میں اسے اندھیرے سے نکال دوں گا، نور کی طرف لے جاؤں گا، میں اسے ہدایت دوں گا، سلامتی کے راستے پر ڈالوں گا، تو میری رضا چاہتا ہے میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم لوگ مولویوں کی باتوں میں آتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اس آیت کا انکار کر دیں گے، اور آیت کا انکار کرنے والا، میں پچھلی آیت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ آیت نمبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ لیکچر بھی سن لے کہ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ آیت نمبر 10 میں میں نے اسی صورت مائدہ کی آیت نمبر 10 میں میں نے یہ چیز کور کر دی، آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو ایک شخص ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔